پروردگار بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کی چند آیات پر ہم سیکھتے ہیں اپنے عہد کے، اپنے وطن عزیز کے جید علماء سے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک عالم دین تشریف لاتے ہیں اور وہ ہمیں قرآن کریم سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معنی اور مفاہیم ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کا پیغام کیا ہے اور قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، یہ جو آیات ہیں یہ کیا کہتی ہیں، یعنی بنی آدم سے کیا کہہ رہی ہیں اور اہل ایمان سے کیا کہہ رہی ہیں، یعنی انسانیت کے لیے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے یہ اللہ کا آخری کلام ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات 7، 8 اور 9 ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ خواتین و حضرات، یہ کیا معنی ہے اس کے؟ ایمان والوں سے یہ فرما رہا ہے اللہ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کے دین کی مدد کرنا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، سورہ فتح میں اور 2 اور جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ خواتین و حضرات، اللہ کی مدد کیسے کی جاتی ہے اور اللہ کی مدد کیسے لی جاتی ہے؟ نصرت الہی کا مستحق ایک بندہ کیسے ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، بہت ساری باتیں اس ذیل میں کھولیں گے اس بات کو۔ نصرت الہی کا مستحق کیسے ہوتا ہے؟ کب آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، ایک بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کب بنتا ہے؟ جو حدیث قدسی، مومن جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ آنکھ بن جاتا ہوں، جن قدموں سے وہ چلتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا۔ یہ اعمال کو بھٹکانا کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم سوال رکھیں گے، اور ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نازل شدہ جو کتاب ہے اس کو نہیں مانا۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے ہمارے جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ہم بڑے ممنون اور بڑے ہماری یہ خوش بختی کہ تشریف لائے ہیں آج پیام صبح میں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کیا میں تعارف کرواؤں ڈاکٹر صاحب کا؟ پورا وطن اور جہاں جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے دین کا، ہر شخص آپ سے واقف اور آپ کی گفتگو کو بہت توجہ سے سنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیات 7، 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی؟ درست جواب حضرت حاجرہ علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 20 مرتبہ، 22 مرتبہ یا 17 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، کتنی اہم آیت یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے آج کی ان آیات میں جو پہلا پیغام دیا ہے اور جو پہلی تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا انداز بہت ہی نرالا اور اچھوتا اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ اپنی کتابوں میں اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے مسلسل یہ بتاتا رہا اور بتا رہا ہے کہ وہ پوری کائناتوں کا مالک ہے، خالق ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، اور وہ ہر اعتبار سے کفواً احد ہے اور الصمد ہے، بے نیاز ہے ہر شے سے۔ ایک تعارف یہ بن رہا ہے، اور آج کی آیت آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو تو بہت ساری نادان جو شخصیات ہیں یا نادانیوں میں جو مبتلا افراد ہیں، وہ فوری طور پر اس اعتراض کو سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو در حقیقت کسی بیمار دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اعتراض، اور آہستہ آہستہ وہ زبان پر آ جاتا ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت مختلف حوالوں سے اپنا تعارف بھی کرواتا ہے اور ہمیں اچھے کاموں پر آمادہ بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی یہ کہا جائے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، تو کسی بھی زاویے سے، کسی بھی نقطہ نظر سے یہ بات کہی نہیں جا سکتی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں انسانوں کی تو کیا کسی کی بھی حاجت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ تو مختار کل ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ادبی پیرائے میں استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی بات کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیا
تو یہ ایک طرح کی مدد ہوگی اللہ کی۔ حقیقت میں یہ اسی طرح کا جملہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، تو بیمار دل والے جو لوگ تھے جی ہاں، انہوں نے فوراً مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جناب دیکھیے جس اللہ کی طرف یہ نبی پکار رہے ہیں وہ نبی تو خود قرضہ مانگ رہا ہے، گویا کہ وہ کوتا وہ عقل نبی کا رکھنے وہ والا، اللہ خود قرضہ ہاں، خود قرضہ مانگ رہا ہے، گویا کہ ان کی کم عقلی اور کوتا نظری جو ہے انہیں ایسا کہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ٹھیک، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص اور کمال مہربانی اور ایک خاص تعلق کی گہرائی ہے کہ وہ اپنے بندے سے جو حقیقت میں اپنی طاقت اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، سبحان اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت افزائی کی، اس پر کرم نوازی کی، اسے یہ عزت اور احترام بخشا کہ اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے تم اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ ٹھیک، ہم اللہ کی مدد کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام جو اللہ کی مدد کا حقیقت میں ہے وہ ہے کہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں اور اللہ کی جو باتیں ہیں اسے دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس پر ایمان لے کے آئیں، اسے مان لیں کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا فرمان ہے، ہاں یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی تعلیمات کے اعتبار سے جو اس نے ایمان اور یقین کی تعلیم دی ہے وہ ایمان اور یقین ہمارے دل کا حصہ بن جائے سبحان اللہ، اور کسی بھی طور پہ اس میں معمولی سا بھی شک موجود نہ رہے۔ تو جس شخص نے دل و جان سے اور پوری سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کر لیا، گویا کہ اس نے اللہ کی مدد کرنے کا پہلا کام پورا کر لیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس ایک قدم اٹھانے پر یا یہ ایک کام کرنے پر اتنا بڑا انعام ہے کہ روایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر وہ پڑھ لیے جائیں تو انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ آقا رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی ایک بندہ مومن، یعنی ایک مومن انسان، مرد ہو یا عورت، ایک انسان مومن، اس کی جان زمین و آسمان کے زوال سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی جان لیتا ہے تو جتنا نقصان اس کا ہوتا ہے وہ نقصان زیادہ بڑا ہے زمین و آسمان کے زوال کے مقابلے میں۔ اسی طرح کی بہت ساری روایات، گویا کہ ایمان اس کی پہلی بنیاد ہے۔ پھر ایمان کے بعد جو اللہ نے دین عطا کیا، جو راستہ عطا کیا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کیا، تو جس نے اس دین کو اپنا لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی مدد ہے۔ تیسری مدد یہ کہ جس نے مومنین کی مدد کرنا شروع کر دی، ایمان والے ہیں، وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور کسی بھی محنت اور جدوجہد میں وہ مصروف ہیں، تو جو لوگ ان کا ساتھی بنیں گے وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جائیں گے۔ اس معنی میں جناب مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے؟ من انصاری اللہ۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب گرامی سے بارہا یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے لیے بھی اور خود اپنی ذات کے لیے بھی۔ ایک صحابی جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں آپ کی قربت حاصل کروں، آپ کی صحبت اللہ اکبر، جو ہے وہ حاصل کرنے کا مجھے شرف عطا ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر نوافل کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اب نفل وہ پڑھ رہا ہے اور مدد رسول اللہ کی تو نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت میں یہ ایک محاورہ ہے اور ادبی پیرایا ہے، محبت کا، لگاؤ کا، قربت کا ایک ایسا انداز ہے کہ جس میں اس مانگنے والے کو در حقیقت عزت دی جا رہی ہے، اس کے احترام میں اضافہ کرتے ہوئے اس سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ایمان والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہوں، ان ایمان والے لوگوں کا، گروہوں کا، جماعتوں کا، افراد کا اس کام میں ساتھی بننا، شریک ہونا، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ سبحان اللہ، چوتھا،
اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بالکل واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو زمین میں عدل اور انصاف پسند ہے، مظلوم کی مدد کرنا پسند ہے، بے سہاروں کا سہارا بننا پسند ہے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ پسند ہے۔ تو جو لوگ بھی خلق خدا کو آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، انسانوں کی مدد کر رہے ہیں، مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایمان اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا اللہ کی مدد کا ایک انداز ہے، اور مومنین کے مختلف اچھے کاموں میں ان کا ساتھی بننا اور ان کا مددگار بننا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی میں خلق خدا کو کوئی فائدہ پہنچانا ایمان کی حالت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے بدلے میں باقاعدہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میری مدد کی تو ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد قبول کر کے بس پھر خاموشی اختیار کر لوں گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ذمہ کوئی قرض رکھتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ لوٹاتا ہے، اور نہ صرف لوٹاتا ہے بلکہ کئی گنا بڑھا کر اس میں اضافہ کر کے وہ لوٹاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا؟ یہاں جو بات فرمائی گئی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور اس ایک بات میں بہت ساری باتیں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میری مدد کی تو پھر میں تمہارے قدموں کو مضبوط بنا دوں گا۔ یعنی جس دین کو، ایمان کو، صراط مستقیم کو تم نے پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پسند کر لینے سے اور ایک دفعہ اختیار کرنے سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو قدم قدم پر جو ہے وہ پھسلانے والے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار شیاطین ہیں۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور توفیق شامل حال نہیں ہوگی، انسان اس صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اس دنیا میں، زندگی میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے میری مدد کی تو پھر میں تمہاری مدد یہ کروں گا کہ تمہارے لیے دین پر عمل کرنا، صراط مستقیم پر چلنا اور اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنا میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوگا، ایمان کے ساتھ اور دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ انسان کی مدد کرنا، انسان کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو یہ بھی ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ ظاہر ہے کہ ہماری مدد کا محتاج نہیں، لیکن مخلوق خدا کو ہمارے ذریعے سے مدد کروا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرا اس تھوڑا سا اشارہ تو آپ نے فرمایا، لیکن اگر اس کو ہم اور آگے بڑھا دیں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی انٹرو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ بھی کیا اللہ کی مدد کا ایک انداز ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اور وہ نظام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اگر میں، آپ اور ہم سب اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطبت کا آغاز ہو رہا ہے، اگر ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا نفوذ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا اللہ کی مدد ہے؟ یہ بہت بڑی جو ہے وہ شکل ہے، بلکہ عظیم ترین شکلوں میں سے ایک شکل ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو نبوت کی زندگی ہے اس کا تو ایک ایک لمحہ اسی میں گزرا ہے، اور اس کے بعد سے یہ کاروان اور یہ قافلہ چل رہا ہے۔ کبھی بھی تاریخ انسانی میں ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کوئی نبی یا اس نبی کے ماننے والے نیک لوگ انہوں نے یہ کام چھوڑا ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی طرف سے اسے ایک فریضے کے طور پر پیش کیا ہے۔ یعنی ایسا کام جو لازم کرنا ہے، لازماً، جس کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے
کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے انداز اور اس کے طریقے یہ مختلف ہو سکتے ہیں. ہر ایک فرد کی اپنی ایک صلاحیت ہے, اس کا اپنا ایک میدان ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ ہے. لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت نے اپنا دین اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجا جانے والا جو پیغام ہے, جس کو ایک نظام زندگی کے طور پر پیش کیا, وہ دنیا میں غربت کی صورت میں اور دبے ہوئے انداز میں اور نگلیکٹڈ شکل میں دنیا میں رہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہی نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا, اور نہ یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے اللہ کے دین کو فرد کی زندگی میں اور معاشرے کی جو تمام شکلیں ہیں اس میں باقاعدہ غالب کرنا, نافذ کرنا, ان قوانین کے ذریعے سے, ان اصولوں کے ذریعے سے, ان ضابطوں کے ذریعے سے افراد کو بھی تیار کرنا اور معاشروں کو بھی تیار کرنا اور اداروں کو بھی تیار کرنا, یہ ذمہ داریوں میں سے ہے, فرائض میں سے ہے. اس لیے جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوں, ہمیں ان کا ساتھی بننا چاہیے, ان کا مددگار بننا چاہیے, ان کی حمایت کرنی چاہیے. دیکھیے, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کسی بندے کے حصے میں اور اس کے نصیب میں آ جاتی ہے کہ وہ کسی فرد کو یا کسی جماعت کو یا کسی ادارے کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے اور کہے کہ میں آپ کی نہ صرف حمایت کرتا ہوں بلکہ آپ کا ساتھی ہوں. سبحان اللہ, ساتھی نہ صحیح تو حمایت تو کرے نا کم از کم. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ دین کے لیے کام کر رہا ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے, یہ لازم ہے. اور اس میں قطعی طور پر یہ اپنے ذہن میں نہ لایا جائے, ہمارے ہاں یہ ایک غلطی اور غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے جو بعض اوقات بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے کہ دیکھیں ہم زندگی کے بہت سارے کاموں میں اور میدانوں میں باقاعدہ تقسیم کرتے ہیں, ادوار کے اعتبار سے, لیولز کے اعتبار سے, مرتبوں کے اعتبار سے, ترجیحات کے اعتبار سے, اور اس طریقے سے زندگی کا کاروان چلتا ہے. میرا تعلق چونکہ تعلیم کے شعبے سے ہے اور ہم سب کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس شعبے سے ہے. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں طلبہ وہ پرائمری کی سطح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ پرائمری کی تعلیم دے رہے ہیں, کچھ اس سے اگلے درجے کی, کچھ اس سے اگلے درجے کی, کچھ اس سے اگلے درجے کی. اس میں ہر ایک درجہ ایک خاص مرحلہ طے کر رہا ہے اور اس میں اساتذہ اور طلبہ وہ کام سر انجام دے رہے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ پرائمری کی تعلیم دینے والے اساتذہ اور پڑھنے والے بچے یہ تو تعلیم کے میدان میں ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں, یونیورسٹیوں والے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا اس کے برعکس کہوں کہ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور وہاں پر جو ریسرچ کرنے والے اور لیبارٹریز میں بڑے بڑے کام کرنے والے وہ بڑی اہمیت کے لوگ ہیں, ان کی بڑی عزت اور تکریم ہونی چاہیے, ان کی مدد ہونی چاہیے. یہ پرائمری الف بے پڑھانے والے, اے بی سی پڑھانے والے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ دونوں باتیں قطعی طور پر غلط ہوں گی, اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والی ہیں. سبحان اللہ. دین کے میدان میں بھی اگر کوئی شخص نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے, اگر کوئی شخص وضو کا طریقہ بتا رہا ہے, اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے, اگر کوئی شخص اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے, اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ان تعلیمات کے پیش نظر مختلف قسم کے نظاموں میں, میدانوں میں باقاعدہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمیں معیشت کو کیسے چلانا ہے, اداروں کو کیسے بنانا ہے, دفاع کیسے کرنا ہے, تو یہ سب اس کا وہ یونیورسٹی لیول کا کام ہے. تو ان تمام کاموں نے مل کر اس تعلیم کے عمل کو مکمل کرنا سبحان ہے, اللہ, سبحان دین کے عمل کو مکمل کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم تنقید کے تیر چلانا شروع کر دیں کہ یہ والے لوگ بالکل نکمہ کام کر رہے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ والے لوگ زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں. اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے. محبت رسول کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی قرآن فہمی اور قرآن مجید کی تعلیمات کو زندگی کا حصہ بنانا اور اسے معاشرے کا, معاشرت کا اور تمام چیزوں کا باقاعدہ اس پر غالب کرنے کی کوشش کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی اعتراض نہیں کرنا چاہیے دوسرے پر. جو بھی شخص کام کر رہا ہے یا جو بھی ادارہ کام کر رہا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ بعض لوگوں کا انداز عاشقانہ ہوتا ہے
بعض لوگوں کا انداز عاقلانہ ہوتا ہے تو وہ عاشقانہ انداز والے عاقلانہ انداز والوں پہ اعتراض نہ کریں اور عاقلانہ انداز والے عاشقانہ انداز والوں پہ اعتراض نہ کریں. سب دین کے خادم ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انیق بھائی, میں اس میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا ٹھیک. کہ جو عاقلانہ طریقے سے کام کر رہے ہیں جی. انہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی عاشقانہ انداز لازماً اپنانا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اور جو لوگ عشق و مستی کی دنیا میں ہیں انہیں عقل سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات, واہ 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 واہ. کیونکہ جب تک عاشقانہ مزاج نہیں ہوگا تب تک وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے میں معجزن کیسے ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ, وہاں بھی حب کی بات ہو رہی ہے, محبت رسول کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہ جو کرکس ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا کہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ تعاون کرنا چاہیے ہر اس شخص سے, ہر اس ادارے سے جو کسی نہ کسی شکل میں دین کی خدمت کر رہا ہے. ہمارے یہاں اعتراضات کی ایک فضا بنا دی جاتی, ایک عجیب سائیکی ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے آپ کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, یہ اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اللہ کی مدد کر رہا ہوں اور اللہ میری مدد کر رہا ہے, اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ میرے لیے اگر نیکی کا کام کرنا اور نیکی پہ چلنا آسان ہو رہا ہے, میری طبیعت اس کی طرف مائل ہو سبحان رہی ہے, اللہ, سبحان اللہ, میں اس میں ایک رغبت محسوس کر رہا ہوں, اور جیسے ہی فجر کی چڑیا اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی میری آنکھ بھی کھل جاتی ہے, جیسے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے میری زبان پہ بھی اللہ اکبر اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے, تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے, یہ ایک اشارہ ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کر رہا ہے اور اس کی رحمت اور اس کی مدد میرے شامل حال ہے. اور پھر یہاں سے زندگی قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے ہمیں انڈیکیٹرز کی ایک سلسلہ ہے جو پھر مدد کرتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ ہاں یہاں واقعی میرے رب نے میری نہ صرف رہنمائی کی بلکہ میری مدد کی ہے. سبحان اللہ, اور میرا طرز عمل بھی بتاتا رہے. سبحان. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ اچھی بات, سلسلہ ہے, میری روح میں تقوی شامل ہو جاتا ہے, میرا دل جو ہے وہ نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے, میری گفتگو میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے, میں نصرت الہی کا مستحق ہو جاتا ہوں. ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ اکبر. ذرا اس سلسلے کو دراز کیجئے ڈاکٹر صاحب, ذرا بتائیے کہ اللہ کی مدد کی شکلیں کیا کیا ہو جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی جو شکلیں ہیں, میں جو اس آیت اور اس سے ملتی جلتی دیگر آیات پر جو غور کیا اور اہل علم کی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھنے کا جو موقع ملا, دیکھیے سب سے پہلی بات تو وہی ہے جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے نوازتے ہوئے اس زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے, اس میں رغبت پیدا کر دیتا ہے. ایک اور اس میں مزید بات ہمیں ملتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت اپنی ان نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے جو انسان کی ضرورت تو ہے لیکن انسان کو بعض اوقات اس کا احساس نہیں رہتا. ہم مادی دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات مادیت پرستی کے غلبے میں شامل ہو جاتے ہیں. دولت آ رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت مل رہی ہے, مکان اچھا ہو گیا, گاڑی اچھی ہو گئی, اختیار اچھا ہو گیا, گریڈ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, ترقی مسلسل ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں یقیناً مختلف قسم کے پیمانے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ واقعی کچھ نعمتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں. لیکن اس کو ایک اور حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو بات زیادہ آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ان مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت وہ عزت اور احترام ہے. عزت اور احترام جب اللہ تعالیٰ عطا کرنا شروع کر دے, کھوکھلا قسم کا احترام نہیں, جھوٹی قسم کی عزت نہیں جو سامنے ہے تو تعریفیں کی جا رہی ہیں اور پیٹھ پیچھے ہے تو برائیاں فوراً ظاہر ہو جاتی ہیں, گھروں میں گالیاں ملتی ہیں اور مجلس میں جو ہے وہ جی حضوری کی جاتی ہے, یہ والی عزت نہیں.
اس عزت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ رب العزت نے عطا کی اور ان کو گزرے ہوئے دنیا سے صدیاں گزر گئیں، لیکن جب بھی کبھی ان کا نام آتا ہے تو ہر خاص و عام کی زبان پر ان کے لیے اچھی دعائیں اور اچھے کلمات فوراً جاری ہو جاتی ہیں۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام لیتے ہوئے ہی فوراً زبان پر ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، کبھی کسی کے لیے علیہ السلام بولتے ہیں، کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں، کبھی دل میں عزت اور احترام اس قدر معجزن ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ لوگ کبھی اس عزت کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے اس کا اہتمام کریں اور اس کا احترام کریں۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مومن کو دنیا میں دولت کم سے کم بھی مل سکتی ہے، سہولتیں کم سے کم بھی مل سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں کمی نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ جب آپ کی برادری میں، آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس ادارے میں، جس کمیونٹی میں رہتے ہیں اس کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور اس میں دونوں باتوں کو شامل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بات اگر مل رہی تو دوسری بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ عزت مل رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کا، اس کی اطاعت کرنے کا، اس کی جو باتوں پر عمل کرنے کا یہ سارا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم عزت کے نام پر ان چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گمان یہ کرنے لگتے ہیں کہ جناب بڑی عزت ہے، اور پھر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا، تو وہ پھر عزت بے عزتی میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس میں کچھ وقت گزر جائے گا ممکن، لیکن وہ ہمیشہ کی مستقل اور اللہ تعالیٰ کی وہ عزت جو واقعی دلوں میں ہوا کرتی ہے وہ اس کو میسر نہیں آئے گی۔ اس اعتبار سے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جس کو شامل حال کر لیا جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم انسانی زندگی میں ہمیشہ کبھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی خوشی کا اس میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ لیکن جو مومن آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا، اس کی رحمتوں کے سائے میں جو جی رہا ہوتا ہے، وہ اپنی خوشی کے لمحے میں اپنے آپے سے باہر نہیں جاتا اور اپنے غم کے درجے میں اور اپنی پریشانی کی حالت میں وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ اس کیفیت میں نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اطمینان۔ یہ جو اطمینان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن حکمت میں یہ بات بھی کئی مقامات پر ارشاد فرمائی، لیکن مشہور ترین آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ جو اطمینان ہے دل کا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ایک شکل ہے کہ نفس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، نفس امارہ نفس لوامہ میں، اور نفس لوامہ نفس مطمئنہ کی طرف چل دیتا ہے، اور یہ بندہ پھر اللہ کے بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا سا ہم جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے، ایک ذرا سا تھوڑا ہٹ کے سوال میں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو آیت جو گفتگو میں آئی ہے ہمارے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کیا یہ آیت کا مصداق یہ امت بن رہی ہے؟ کیا یہ امت اللہ سے مدد لے رہی، اللہ کی مدد کر رہی ہے اور اللہ سے مدد لے رہی ہے؟ سمپل سوال تو بہت لمبا ہے لیکن ارشاد فرمائیں۔ آپ کا سوال بالکل واضح اور ٹو دا پوائنٹ ہے۔ دیکھیے اس میں جو لفظ ان ہے نا، اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کنڈیشنل ہے، یہ شرط ہے۔ ایک کام ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر دوسرا کام ہوگا۔ اگر دوسرا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا تو خود بخود پتہ چل جانا چاہیے کہ پہلا کام نہیں ہو رہا۔ اگر پہلا کام صحیح طریقے سے ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کی شکل میں اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہو رہا ہوتا۔ دیکھیے میں اس میں یقیناً ان افراد کی طرح نہیں ہوں اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مجموعی طور پر ادارے اجتماعی انداز میں
हुकूमतें और मुल्क एक इज्तिमाई कैफियत में इस पहले अमल को पूरा नहीं कर रही। ठीक। हम अल्लाह ताला की मदद करने का वो हक़ जो अदा होना चाहिए वो नहीं कर रहे, बल्कि उसकी मुखालिफत के जो काम हैं उसमें हम पूरे धड़ल्ले से इसमें मुब्तला हैं। और आप भी अक्सर इसका ज़िक्र करते रहते हैं, हम भी ज़िक्र करते रहते हैं। इज्तिमाई अंदाज में मैं अगर ये कहूँ, अभी चंद रोज़ पहले कश्मीर के हवाले से और मुसलसल कई साल से हम बात करते रहते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, शाम, और इस एतबार से बात की हद तक या नारों की हद तक ये सिलसिला तो एक अरसे से जारी है। ठीक। लेकिन कोई भी आदमी सच्चे दिल से अपने आप से सवाल करे कि अगर हम मज़लूम की मदद करने का वो अमल जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, जिसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, क्या हम वाकई उन मज़लूमों की मदद करने का वो काम कर रहे हैं जो वाकई अल्लाह ताला की मदद की सूरत में आ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो? अगर ऐसा किया होता तो ये मुमकिन नहीं था कि 65 बरस और 68 बरस गुजर चुके होते और हमारे वो मज़लूम अभी तक मुसलसल जुल्म का शिकार हो रहे होते, या हम जिन कैफियत में और जिन मुसीबतों में मुब्तला हैं वो मुसीबतें हमसे दूर ना हुई होती। तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की मदद का जो काम है वो नहीं कर रहे। मईशत के मैदान में और तालीम के मैदान में और अदले इज्तिमाई के मैदान में वो काम जब नहीं हो रहा तो फिर उसके नताइज भी ज़ाहिर नहीं हो रहे। ठीक। आपने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया, आज भी एक हल्का सा इशारा हुआ कि एक मुसलमान मुआशरा जो है वो अदल का और इंसाफ का मुआशरा होता है, उसमें मसावात और इस तरह की कैफियत हमें नज़र आती हैं। तो हम इज्तिमाई तौर पर निज़ाम की सूरत में भी और इनफरादी तौर पर भी यकीनन इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो गोया कि हम अल्लाह ताला की मदद नहीं कर रहे, बल्कि मुखालिफत के जो अंदाज हैं हम उनको इख्तियार कर रहे हैं, या अल्लाह से जो बगावत के अंदाज हैं, बगावत के अंदाज को अपना रहे हैं। तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद उन वसाइल से इस्तिफादा हम नहीं कर पा रहे जी, और वो मुसीबतें हैं कि पहले से बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो इस एतबार से ये बात बहुत अहम है कि अगर नतीजा अच्छा नहीं निकल रहा तो हमें काम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक। क्योंकि उस काम के गलत होने का कोई ना कोई गलत नतीजा निकल रहा है। काम अच्छा हो और नतीजा उसका बुरा हो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा काम अच्छे तरीके से किया जा रहा हो तो अल्लाह ताला की सुन्नत है कि फिर उसके अच्छे नताइज भी वो अता करता है। तो अच्छे नताइज ना मिलने की सूरत में हमें उन बुनियादी खराबियों की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और उसका इलाज करने की कोशिश करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी, समेना व अताना, हमने समात की और हमने इताअत की। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाहु अकबर। मन युतिर रसूला फ़क़द अताअल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने अल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की मदद की। जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नुसरत इलाही का मुस्तहिक हमें बनना है, हमें वो काम करने हैं जो हमारा दीन हमसे चाहता है। अल्लाहु अकबर। कौली इकरार और अमली इनकार ना हो। हालात का जो धारा है हमारे हक़ में क्यों नहीं है उसकी वजह आपने बिल्कुल वजाहत से बयान फरमा दी। डॉक्टर साहब ज़रा साहब हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुफ्र की बात अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने इनको इनके आमाल को भटका दिया है। अल्लाहु अकबर। तो आमाल को भटका देने से क्या मुराद है डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिए। और फिर अल्लाह वजह भी बता रहा है कि इन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया। इरशाद। देखिए इस आयत का ये जो अगली आयत का जो हिस्सा है दर हकीकत वो बहुत अहम है जी हाँ। और उसी की वजाहत पहली आयत की तरफ जो है वो मिल रही है। ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उतारा है, क्या इसमें कोई शक है कि अल्लाह ताला ने क्या उतारा है? कोई शक नहीं है। कोई शक। दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद उतारा है और उस कुरान मजीद की अमली तफसीर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। इन दोनों में कोई शक नहीं है।
جب یہ دونوں حقیقتیں بالکل واضح اور متفق علیہ ہیں، یعنی جن پر سب کا اتفاق ہے، تو پھر بات کو نہ جاننے میں جو ہے وہ غلطی ہم ہی سے ہو رہی ہے. یعنی اس میں تو کوئی دوسری رائے بن نہیں سکتی کہ اللہ نے جو اتارا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی ایک عملی تفسیر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. گویا اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ قرآن مجید میں جو پسند کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پسند کیا گیا اسے ہماری پسند ہو جانا چاہیے. قرآن مجید میں جسے ناپسند کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ناپسند کیا اسے ہماری ناپسند ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہم اس آیت کے مصداق ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. گویا کہ ہم اس آیت کے مخاطب ہو جاتے ہیں کہ تم نے اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو تم نے ناپسند کرنا شروع کر دیا، اور ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نازل کردہ، اتاری ہوئی، بتائی ہوئی باتوں کو ناپسند کر رہے ہیں، عملی طور پر ناپسند کر رہے ہیں. اس میں ان باتوں کا جائزہ یقیناً ہمیں لینا چاہیے. چند ایک کا اشارہ آج کی اس مختصر ترین مجلس میں ہم کرتے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ کام ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرض بنا رکھا ہے ہم پر کہ اللہ کی باتوں کو مسلسل بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، خود بھی سمجھتے رہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. انبیاء نے سال ہا سال تک نہیں بلکہ صدیوں تک یہ کام کیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ قیامت تک کرتے رہنا ہے. تو جب یہ کام ہماری ذمہ داری ٹھہری تو پھر ان باتوں کو دہرانے میں قطعی طور پر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی، اور تعلیم یہ ہے کہ تم دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرو. ٹھیک. عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے سچی گواہی، جھوٹ نہ بولنا، اللہ اکبر. اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق فیصلہ کرنا، اور کسی بھی ملک کے بنائے ہوئے اچھے قوانین جو قرآن و سنت کے جو ہے اس سے تصادم نہ رکھتے ہوں ان پر عمل درآمد کروانا، یہ لازم قرار دے دیا. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا. دوسرا، اس سے بڑی خرابی کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو ہم اسے نکو بنا دیں اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. ہمارے اداروں میں باقاعدہ ایسے افراد موجود ہیں، آپ کے پاس بھی یقیناً ان سے روابط ہوئے ہوں گے اور انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا ہوگا. میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ جناب اگر ہم اپنے ادارے میں رشوت نہیں لیتے تو پورے ادارے میں ہم لوگوں کی نگاہ میں ایک کمتر فرد کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے کہ دنیا کے معاملات کے بارے میں جانتا نہیں ہے. کاروبار کرتے ہوئے اگر کوئی شخص چالاکی نہ دکھائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بدھو آدمی ہے، اس کو معاملہ فہمی نہیں آتی، چالاکی نہیں ہے، کاروبار نہیں کر سکتا. یہ گویا کہ ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں سے چلیں اور پھر دوبارہ میڈیا نظر انداز نہیں ہو سکتا، ہم اس کا حصہ ہیں، وہ ہماری ذات کا اور ہماری دن رات کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. میں نے سال ہا سال سے ادب کا میں استاد ہوں، ادب پڑھاتا ہوں، ادب پڑھتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک معمولی سی چھوٹی سی بات اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا میسج کنوے کرتے ہیں. پاکستان کی گزشتہ کئی سال کے جو ڈرامے پیش کیے گئے ہیں اس میں سے صرف ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی کسی نوکرانی کو کسی ڈرامے میں پیش کرنا ہوتا ہے تو اسے دوپٹے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، چادر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نوکرانی ہے، اس کی عزت کم ہے، اس کے پاس مال کم ہے، وہ خدمت گزار ہے، کام کرنے والی ہے. اور جب بھی کسی نوکر کو پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہاں اس ملک میں اسے شلوار قمیض میں یا اس طرح کے کسی لباس میں پیش کیا جاتا ہے. بظاہر دیکھا جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر پورے تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ نے جو بات اتاری اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ جو دوپٹہ لینا ہے یہ در حقیقت چھوٹے لوگوں کا کام ہے. باعزت لوگ، کمانے والے لوگ، ان کا یہ طریقہ لباس کا طریقہ نہیں، ان کی یہ بود و باش نہیں ہوا کرتی. شلوار قمیض اور پورا لباس جو ہے وہ پہننا
یہ عزت والوں کا کام نہیں ہے، یہ تو نوکروں کا اور کمتر نسبتاً لوگوں کا کام ہے، یہ ہے مذاق اڑانے کی دوسری شکل۔ اس اعتبار سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم سے نادانی میں یا جان بوجھ کر، کچھ لوگ تو جان بوجھ کر باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کرتے ہیں، اور کچھ ہم جیسے نادان وہ بھی ان کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے، اور پھر کبھی نماز کا مذاق اڑا دینا، کبھی شاعر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کا مذاق اڑا دینا، دین بیزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے۔ اس احساس کی بنیاد پر میرا رب مجھے توفیق دے دے گا کہ میں کسی بھی وقت اس گناہ سے توبہ کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کر دوں۔ لیکن اگر میں اس گناہ پر ڈٹ جاؤں اور اس کے مقابلے میں نیکی کا مذاق اڑانا شروع کر دوں تو میرے رب کی طرف سے سزا یہ ملے گی کہ وہ میرے اعمال کو نہ صرف ضائع کر دے گا بلکہ مجھے ڈی ٹریک کر دے گا۔ یہ جو اضل اللہ اعمالہم و اضل اعمالہم جو بات کہی گئی ہے، در حقیقت یہ ڈی ٹریک کرنے والی ایک بات ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، اس کی باتوں کا مذاق اڑایا، تو پھر اس نے بھی مجھے ایسے راستے پر چلا دیا اور میرے اعمال کو ضائع کر دیا، میرے اعمال کو ضائع کرنے کا جہاں مجھے پشیمانی ہونی چاہیے تھی کہ میں دین پہ عمل نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ پشیمانی کی جگہ میں نے اس پر فخر کا اظہار کیا۔ اگر کسی گناہ کا مرتکب ہوا کوئی بندہ خدا تو اس نے چھپائے نہیں اس گناہ کو، بلکہ مجلس میں جا کر، محفل میں بیٹھ کر علل اعلان فخریہ انداز میں اپنے گناہ کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شریف آدمی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو غیبتیں نہیں کرتا، جو کسی کا مال نہیں کھاتا، ناجائز طریقے سے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور عزت کس کی ہو رہی ہے کہ جس کو جو چالاکیاں دکھانے والا ہے، جس سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ شخص میری بے عزتی کر سکتا ہے، وہ نیو سینس ویلیو جسے کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اس کی عزت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ کہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں، یہ اللہ کی نازل کردہ چیز کو ناپسند بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ جی ہاں انیق بھائی، یہ بیماری تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان گرامی ہے کہ قرب قیامت کی خرابیوں میں سے اور ان بڑی خرابیوں میں سے جو علامات کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، ایک یہ بھی ہوگی کہ کسی شخص کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کو سلام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر سلام نہ کیا تو یہ پگڑی اچھال دے گا، گالی دے دے گا، کوئی نقصان پہنچا دے گا، تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کے سامنے جایا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو انتہائی نادانی اور نالائقی والی کیفیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر ذلیل کر دیا ہے کہ لوگ اس کی عزت بھی کر رہے ہیں تو جھوٹی عزت کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ واقعی بہت بڑی خرابی کی بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم ایسا باقاعدہ ماحول بناتے چلے جا رہے ہیں کہ سلام جو ہے اس کے رتبے کو کرنا ہے، اس کے کردار کو نہیں کرنا، اس کی شخصیت کی اچھائی کو نہیں کرنا، بلکہ اس کے مرتبے کو کرنا ہے۔ اور یہ تو ہم روزمرہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ آج ایک آدمی ایک خاص رتبے پر ہے اور سب لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہیں اور اس کی جی حضوری کر رہے ہیں، اور کل وہ ریٹائرڈ ہوا ہے تو ساری عزتوں کے زوال کے ساتھ ریٹائرڈ ہوتا ہے۔ پھر اس کے صرف جو ہے وہ ظاہری علامتیں نہیں اترتی بلکہ وہ دل سے بھی اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کردار سازی، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اور ڈاکٹر صاحب جو آپ سے ہم نے سیکھی ایک بات اور یہ بھی کہ ایمان اور عمل صالح ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم ہم پر واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے، اور ہمیں کس باوقار انداز سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم ہمیں جینا سکھاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، اللہ کی مدد کرنا، پھر اللہ سے کی مدد لینا، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کر دی باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں اے لوگو جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو پورے داخل ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بنی اسرائیل توریت کے کچھ حصوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، اللہ اکبر، کہیں ہمارے اعمال ایسے نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ، بڑا ممنون۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کے پاس آباد ہونے کی اجازت کس سے لی؟ درست جواب حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 20 مرتبہ، 22 مرتبہ یا 17 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن اندازی کا، اور خواتین وزارت کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے تو یہ فریضہ میں ادا کر رہا ہوں۔ میجر احمد اللہ صاحب کہاں سے ہیں یہ نہیں لکھا انہوں نے، کوئی شہر اپنا وغیرہ وغیرہ۔ بس ایک گزارش یہ بھی ہے تمام ناظرین سے کہ جب بھی درست جواب یعنی جو جواب بھجوائیں تو اپنا موبائل نمبر، وہ لکھا ہے انہوں نے لیکن اپنا ایڈریس نہیں لکھا، اب ہم انہیں موبائل پہ کال کر کے ان کا ایڈریس لے کر ان کے گھر یہ تحفہ بھجوائیں گے۔ تو ہمیشہ اپنا نام، اپنا موبائل نمبر اور اپنا ایڈریس ضرور لکھا کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر